ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Give those who refuse to follow the directives of Allah, who slay the prophets unjustly, and who slay those who enjoin justice, give them glad tidings of a grievous chastisement. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. These are the people whose work have gone to waste in this world and in the world to come. They have none to help them. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Have you not noticed those who have been given a portion of the book? Whenever their learned men are summoned to the book of Allah to judge the differences between them, a party of them turns away in aversion. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا کہ جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے روحی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. This is because they say the fire of hell shall not touch us except for a limited number of days. The false beliefs which they have for it have deluded them in their faith. یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتی ہیں ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. How then will they fare when we shall gather them all together to witness the day about the coming of which there is no doubt, and when every human being shall be prepared in full for what he has done, and none shall be wronged. تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Say, O Allah, Lord of all dominion, you give dominion to whom you will, and take away dominion from whom you will, and you exalt whom you will, and abase whom you will. In your hand is all good. Surely you are all powerful. یوں عرض کرو اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. You cause the night to pass into the day and the day to pass into the night. You bring forth the living out of the dead, and you bring the dead out of the living, and you give sustenance to whom you will beyond all reckoning. تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے، اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. The believers may not take the unbelievers for their allies in preference to those who believe. Whoever does this has nothing to do with Allah unless he does so in order to protect him from their wrongdoing. Allah wants you to beware of him, for it is to Allah that you will return. مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Say whether you conceal what is in your hearts or disclose it, Allah knows it. Allah knows what is in the heavens and in the earth, and He has power over everything. تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. The day is approaching when every soul shall find itself confronted with whatever good it has done and whatever evil it has wrought. It will then wish there is a wide space between it and the day. Allah wants you to beware of Him. He is the most tender towards His servants. یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔